السلام علیکم۔ آج ہم اے لیول کے افسانہ نگار مصنف یا مصنفہ کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ تو بچوں، افسانہ نگار مصنف یا مصنفہ جو اے لیول کے افسانوں میں شامل ہیں، ان کی کچھ مشترکہ خصوصیات ہیں افسانہ نگاری کی، وہ یہاں پر زیر بحث لائی گئی ہیں۔ 20ویں صدی سے سب کا تعلق ہے، انسانی نفسیات سے گہرا تعلق، قوت مشاہدہ، حقیقت نگاری، وسعت مطالعہ ان کی افسانہ نگاری میں شامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہیں، لیکن بچوں آنندی افسانہ نگار کے مصنف غلام عباس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں افسانوں کی۔ پہلا افسانہ عیدگاہ منشی پریم چند نے لکھا۔ دوسرا افسانہ گرم کوٹ، جس کے مصنف ہے راجندر سنگھ بیدی۔ سعادت حسن منٹو کی تحریر، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ نظارہ درمیان ہے، مصنفہ قرۃ العین حیدر اور یہ واحد مصنفہ ہیں۔ آنندی غلام عباس کا تحریر کردہ افسانہ بھی شامل ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے منشی پریم چند کی۔ پریم چند کا سب سے پہلے تعارف بیان کیا جائے گا، اس کے بعد عیدگاہ افسانے کے اہم نکات زیر غور لائیں گے۔ آج ہم اے لیول کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند کے بارے میں بتائیں گے اور منشی پریم چند کا مختصر سا تعارف بھی کروایا جائے گا۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے اور ادبی مقام میں انہیں منشی پریم چند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ان کی مختصر سی وجہ شہرت کیا ہے؟ 20ویں صدی سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگار، وسعت مطالعہ اور دیہاتی ماحول سے وابستگی رکھنے والے، جن کے افسانوں میں ہمیں قوت مشاہدہ اور حقیقت پسندی نظر آتی ہے، اور انہوں نے اپنے افسانوں کا اس وقت آغاز کیا جب افسانہ اپنے ارتقائی مراحل میں تھا۔ تو ان کی مختصر سی وجہ شہرت آج یہ ہوگی کہ تعلیم یافتہ اردو اور ہندی زبان کے ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ سماجی سیاسی ثقافتی مسائل کو قلم بند کیا گیا۔ پریم چند کے افسانوں کے کردار معاشرے کے پسماندہ طبقے یا غربت و افلاس کے ستائے ہوئے عام لوگ ہیں۔ جہانگیردار وڈیرے، ساہوکار اور مہاجن کے ظلم کی چکی میں پیسنے والے افراد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ بے بسی، مجبوری، لاچاری اور طبقاتی تضاد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کفن پوش کی رات، شطرنج کے کھلاڑی، یہ اے لیولز کے افسانے تھے اور جن میں ہمیں ان کا یہ مختصر سا تعارف ملتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے منشی پریم چند کے زیر نصاب افسانہ عیدگاہ کی۔